اب آئیے میں اس شخصیت کو کھڑے کرنے جا رہا ہوں جو یقیناً ایسے دور میں بھی کام کرنے کے لیے جذبہ رکھتے ہیں جہاں پر کوئی ایسا ہو جو ایسے نیک کام کے لیے رکاوٹ بنتا ہو۔ مدرسے بند کر دیے جاتے ہیں، دین کے کام رکا دیے جاتے ہیں، جہاں پر نوجوان خود کھڑے ہو کر کے نوجوانوں کو بھٹکا دیتے ہیں، وہاں پر ایک لڑکا، ایک تنہا انسان حافظ قرآن بن کر کے، قاری بن کر کے، عالم بن کر کے کھڑا ہوتا ہے ان کے درمیان، اور وہ محنت کرتا ہے اور ایک مدرسے کی شکل میں اپنا تعاون بھی کرتا ہے خود اکیلا ہو کر کے، اور مدرسے کو عربیہ نوابیہ مدرسہ بنا کر کے لوگوں کے سامنے اجاگر کرتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری محمد التمش رضا قادری صاحب قبلہ سے ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں کہ مائک پہ تشریف لائیں اور ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمودہ سنائیں۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مولانا التمش رضا قادری صاحب قبلہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المکین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ حضرات محترم، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے سبز گنبد میں آرام فرمانے والے آقا و مولا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام نچھاور کریں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، رب تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان اولیاؤہ الا المتقون، بے شک ولی متقی ہی ہیں، متقی ولی ہیں۔ آپ حضرات محترم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ولی کون ہے تو کسی متقی پرہیزگار کو دیکھ لیجئے، گویا کہ آپ نے کسی ولی کو دیکھ لیا۔ آج ہر بے نمازی اپنے آپ کو ولی کہتا نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، معاذ اللہ رب العالمین۔ حضرات محترم، کوئی بھی ولی آج تک ایسا گزرا ہی نہیں جو بے نمازی ہو، جو غیر متقی ہو، مگر آج ہر کوئی اپنے آپ کو ولی، پیر، کیا کیا لقب دیتا نظر آ رہا ہے، اور نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزہ رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو ایسے ولی، ایسے پیروں سے بچائے۔ تو حضرات محترم، وقت تو بالکل کم ہے، 10:15 تک ٹائم ہے مجھے، تو میں چاہتا ہوں کہ انہی چند لمحوں میں اپنی گفتگو کو سمیٹ دوں۔ ایک بار درود پاک پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ یہ حسینی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ سبحان اللہ، حسینی گھرانے سے تعلق رکھنا حضرات محترم یہ کوئی کم بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ کوئی حسینی گھرانے سے تعلق رکھتا ہو۔ تو آپ کا تعلق حسینی گھرانے سے تھا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ہی عبادت گزار بندے تھے۔ تقوی، پرہیزگاری آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ 7 سال کی عمر سے پوری زندگی
یعنی آج تک فرما رہے تھے کہ 7 سال کی عمر سے لے کر آج تک میں نے کوئی بھی روزہ ترک نہیں کیا. سبحان اللہ. اور آگے فرماتے ہیں کہ اسی عمر سے یعنی جب مجھ پر نماز فرض ہوئی اس وقت سے لے کر آج تک میں نے کوئی نماز قضا نہیں کی. سبحان اللہ. ایسا نہیں کہ وہ کوئی فرشتے تھے بلکہ ہم اور آپ کی طرح وہ بھی ایک انسان تھے. جس طرح ہمارے ماں باپ، بیوی، بچے، رشتہ دار، دوست و احباب دنیاوی کام ہمیں ہیں، اسی طرح انہیں بھی نہ جانے کتنے کام تھے، رشتہ دار، دوست و احباب سب کو دیکھنا پڑتا تھا. مگر حضرات محترم وہ خود فرماتے ہیں کہ میرا خدا گواہ ہے کہ بچپن سے لے کر آج تک میں نے کوئی نماز قضا نہیں کی. سبحان اللہ. آج ہمیں ذرا سی کام رہتا ہے ہم نمازیں قضا کر دیتے ہیں، ذرا سی کام رہتا ہے نمازیں ہم چھوڑ دیتے ہیں حضرات محترم. تو حضرات محترم اگر آپ حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے سچے عاشق بننا چاہتے ہیں تو نماز کو اپنے اوپر بالکل لازم سمجھ لیجئے. نماز تو حضرات محترم سب پر فرض ہی ہے، مگر آپ اگر اپنے آپ کو حضرت بندہ نواز کے عاشقوں میں شمار کرنا چاہتے ہو، شمار کروانا چاہتے ہو تو اپنا نام نمازی حضرات میں شامل کر لیں. الحمدللہ مسجد آپ کے سامنے موجود ہے، گھر آپ کا قریب ہے، 5 وقتی نماز بھی ہو رہی ہے، لہٰذا آپ کوشش کریں کہ بچوں کو تو بھیجیں ہی مگر ساتھ ہی ساتھ آپ بھی آئیں. آج ہوتا کیا ہے کہ ماں باپ بچوں کو تو مار مار کر بھیجتے ہیں مگر خود نماز نہیں پڑھتے ہیں. تو حضرات جب ہم خود ہی نماز نہیں پڑھ لیں تو ہمارے بچے کس طرح نماز پڑھیں گے؟ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نماز کو ان کے وقتوں پر ادا کریں. تو حضرات محترم حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نمازی اور ساتھ ہی ساتھ روزہ رکھنے کی بھی عادی تھے. آپ پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے رمضان کا، اس کے علاوہ بھی رجب کا پورا مہینہ اور شعبان کے 9 دن بھی آپ روزہ رکھا کرتے تھے. سبحان اللہ. حضرات محترم یہ شروع کے ایام کے بتا رہا ہوں، مگر جب آپ کی عمر بڑھتی گئی تو آپ کی نمازیں بھی بڑھتی گئی اور آپ کے روزے بھی بڑھتے گئے. حضرات محترم ایک وقت ایسا آیا کہ آپ متقی پرہیزگار تو تھے ہی، ساتھ ہی ساتھ حضرات محترم آپ بے انتہا علم کے عاشق تھے. علم بے انتہا آپ عشق سے حاصل کیا کرتے تھے. آج تو ہم اور آپ صرف امتحان دینے کے لیے یا پاس ہونے کے لیے حاصل کرتے ہیں کہ کس طرح ہم پاس ہو جائے رات بھر محنت کر کے ایسے ویسے، مگر آپ کے دل میں عشق بے انتہا موجود تھا. کس کے لیے؟ علم کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے. اور حضرات محترم ایک شاعر کہتا ہے کہ علم و ہنر سے پاتی ہے انسانیت فروغ. علم و ہنر سے پاتی ہے انسانیت فروغ، انسان زندہ لاش ہے تعلیم کے بغیر. انسان زندہ لاش ہے تعلیم کے بغیر. آپ حضرات محترم آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے محلے میں ماشاء اللہ مسجد و مدرسہ قائم کیا گیا ہے، آپ خود بھی آئیں اپنے بچوں کو بھی علم حاصل کرنے کے لیے بھیجیں. تو حضرات محترم میں کہہ رہا تھا کہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ آپ جب چھوٹے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی عمر کے جو بچے تھے ان کے دلوں میں آپ کے لیے محبت پیدا کر دی تھی. آپ کے ساتھ جو بچے علم حاصل کیا کرتے تھے ان کا حضرات محترم حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کا اس قدر احترام کرتے تھے وہ سب کہ کبھی خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے آگے نہیں جایا کرتے تھے. جب آپ چلتے تھے تو سب بچے آپ کے پیچھے رہا کرتے تو کوئی آپ سے آگے نہیں بڑھتا تھا. اور حضرات محترم حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھار نماز پڑھ کے اس طرف منہ کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے اور اپنے ساتھی طلبہ کو نصیحت فرمایا کرتے تھے، بعض نصیحت کرتے تھے، بیان کیا کرتے تھے. اور حضرات محترم اس قدر شوق سے وہ بچے سنا کرتے تھے جیسے کوئی بڑا سنتا ہے. حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بچوں کو حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت میں جو رہتے تھے آپ کی صحبت کی وجہ سے ان سب کو بھی ولایت عطا کر دی تھی. سبحان اللہ. آپ کی ولایت کا ان کو یہ تحفہ ملا، آپ کی صحبت کا یہ تحفہ ملا کہ اللہ نے ان سب کو بھی ولایت عطا کر دی تھی. تو حضرات محترم یہ تھے حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ. دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا، آپ کے دل میں مرید ہونے کا ایک جذبہ پیدا ہو گیا. حضرات آپ کے گھر میں شروع سے ہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کا ڈنکا بج رہا تھا، آپ کی شہرت کا ڈنکا بج رہا تھا. آپ کے والد محترم خود حضرت نظام الدین اولیاء کے مرید تھے.
حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، جن کی مزار پاک دلی میں موجود ہے، آپ دیکھے ہوں گے کوئی حضرات، تو ان کے مرید تھے آپ کے بابا جان، یعنی آپ کے والد محترم۔ تو حضرات محترم، آپ کے دل میں جب یہ رجحان پیدا ہوا کہ میں کسی کا مرید ہو جاؤں، تو آپ نے وہاں جانے کا ارادہ کیا، مگر اس وقت حضرت نظام الدین اولیاء پردہ فرما چکے تھے۔ آپ کی جگہ پر حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، تو آپ ان کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور مرید ہو جاتے ہیں۔ جب آپ مرید ہوتے ہیں تو حضرات محترم، آپ خود جانتے ہیں کہ ایک مرید جب اپنے پیر سے مرید ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں کس قدر اس کا عشق پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ روزانہ بلا ناگا اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے، مگر حضرات محترم اپنے بھائی کی وجہ سے آپ کو تاخیر ہو جایا کرتی تھی۔ آپ کے بھائی کے ساتھ آپ جایا کرتے تھے تو آپ کو روزانہ تاخیر ہو جایا کرتی تھی۔ ایک دن حضرات محترم جب آپ پہنچے تو آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا کہ اے بندہ نواز، ذرا جلدی آ جایا کرو، جب تک تم نہیں آتے میرا کسی کام میں من نہیں لگتا۔ سبحان اللہ، جب تک تم نہیں آ جاتے میرا کسی کام میں من نہیں لگتا، میرے دل کو سکون نہیں ملتا، جب تم آ جاتے ہو تو میرے دل کو سکون و اطمینان مل جاتا ہے۔ ایک پیر یہ اپنے مرید سے کہہ رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو سوچیے حضرات کتنا مرتبہ ہوگا حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا حضرات محترم، حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نماز پنجگانہ کی عادی تو تھے ہی، آپ ایک دن فجر کی نماز ادا کر کے اپنے پیر و مرشد کی صحبت میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو آپ کے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ اے بندہ نواز، اے محمد الحسینی، کیا تمہارا وضو نماز فجر کے بعد سے نماز اشراق تک رہتا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ جی حضور بالکل رہتا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ نماز فجر کے بعد کچھ دیر گزارنے کے بعد نماز اشراق بھی ادا کر لیا کرو تو بڑا ہی اچھا ہوگا۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ جی حضور جیسا آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ چنانچہ آپ نماز فجر کے ساتھ ساتھ کچھ دیر گزارنے کے بعد نماز اشراق بھی ادا کرنے لگے۔ دھیرے دھیرے ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا کہ اے بندہ نواز، اے محمد الحسینی، نماز چاشت بھی پڑھ لیا کرو۔ تو آپ نے کہا کس وقت؟ تو آپ نے فرمایا کہ نماز اشراق کے ساتھ ساتھ نماز چاشت بھی ادا کر لیا کرو، کچھ دنوں بعد ہم اس کا وقت مقرر کریں گے۔ چنانچہ نماز اشراق ادا کرنے کی کچھ دیر کے بعد، کچھ لمحے کے بعد آپ نماز چاشت بھی ادا کر لیا کرو۔ اس کے بعد کچھ دن اور گزر گیا تو آپ کے پیر و مرشد نے کہا کہ کیا اے بندہ نواز تم اوابین بھی ادا کرتے ہو؟ تو آپ نے کہا جی نہیں۔ تو آپ نے کہا کہ نماز مغرب کے بعد، یعنی مغرب کی نماز ادا کر لینے کے بعد، سنت و نوافل ادا کر لینے کے بعد اوابین بھی ادا کر لیا کرو۔ تو آپ نے چنانچہ حضرات محترم اپنے پیر و مرشد کے کہنے پر نماز چاشت، اشراق اور اوابین بھی ادا کرنا شروع کر دیا۔ حضرات محترم ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کے پیر و مرشد نے کہا کہ روزے کتنے رکھتے ہو؟ تو آپ نے کہا کہ رمضان کا پورا مہینہ اور رجب کا پورا مہینہ اور شعبان کے 9 دن۔ تو آپ نے کہا کہ 21 دن اور ایڈ کر لو، 21 دن اور ملا لو، 3 مہینہ پورا مکمل کر لو تو یہ اور بہتر رہے گا۔ چنانچہ آپ کے پیر و مرشد کے کہنے پر آپ 3 مہینہ، پورے سال میں 3 مہینہ روزہ رکھنے لگے حضرات محترم۔ مگر وقت گزرتا گیا، چاہت بڑھتی گئی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا کہ اے بندہ نواز، بزرگوں کا یہ عمل رہا ہے کہ وہ روزانہ بلا ناگا روزہ رکھا کرتے تھے، چنانچہ تم کوشش کرو کہ روزانہ بلا ناگا روزہ رکھا کرو۔ حضرات محترم آپ اپنے پیر و مرشد کے کہنے پر بلا ناگا روزانہ روزہ رکھنے لگے۔ سبحان اللہ، روزانہ بلا ناگا آپ اپنے پیر و مرشد کے کہنے پر روزہ رکھنے لگے۔ حضرات محترم حضور خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ذات وہ ذات ہے جن کے پیر و مرشد پلاتے گئے اور وہ پیتے رہے۔ پیتے پیتے ایک وقت ایسا آ گیا حضرات محترم، اس قدر پائے کہ ولی بن گئے کہ ان کی بارگاہ میں اس وقت سے لے کر آج تک کوئی پیدا ہی نہیں ہوا جو آپ کی ولایت کا انکار کیا ہو۔ کسی نے آج تک آپ کی ولایت کا انکار نہیں کیا، سب نے آپ کو ولی مانا ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ مزار ہے جو ولی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ بہت سے مزارات کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں اینٹ رکھ دی گئی، پیر کوئی مزار نہیں ہے، کوئی بزرگ نہیں ہے، مگر آپ کی ذات وہ ذات ہے جن کے بارے میں کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ آپ اللہ کی ولی نہیں ہے۔ حضرات محترم وقت کا جو بادشاہ تھا اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ جن کو کہا جاتا ہے، وہ بھی جب آپ کی بارگاہ میں پہنچے تو ان کا آخری جملہ کیا تھا کہ اے بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ، آپ صرف 6 یا 7ویں یا 8ویں صدی کے بادشاہ نہیں ہیں، بلکہ آپ بادشاہ ابھی بھی ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک آپ بادشاہ رہیں گے۔ سبحان اللہ۔
یہ کون فرما رہا ہے؟ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ. یہ شان ہے حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی. بس انہی چند باتوں پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.